بے قدری بھی ہماری عورتوں کے اندر بڑی اور ناشکری کا معاملہ تو یہاں تک جا پہنچا ہے کہ اگر کوئی غیر آدمی 50 روپے کی چیز لا کے دیتا ہے تو شوہر کو سناتی ہے وہ تو بہت سخی ہے، اور شوہر اگر 500 کی بھی چیز لا کے دیتا تم بڑے کنجوس ہو. یہ ناشکری تو ہے. میرا رب قرآن میں فرماتا ہے لئن شکرتم لازیدنکم، اگر تم شکر کرو گے میں تمہیں اور زیادہ دوں گا. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب حضرت اسماعیل اور حضرت ہاجرہ کو حرم کے پاس میں جا کے ٹھہرا دیا اور پھر حضرت اسماعیل جوان ہو گئے، شادی ہو گئی، حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے سے ملاقات کے لیے آئے تو گھر میں موجود نہیں تھے. کہا کہاں اسماعیل؟ کہا وہ گئے جنگل میں شکار کرنے. کہا تمہاری زندگی کیسی گزر رہی ہے؟ کہا بہت تکلیف ہے، بہت پریشانی ہے. کہا جب تمہارے شوہر آئے تو ان کو کہہ دینا کہ فلاں فلاں آئے تھے، اور کہنا کہ سلام کہہ کر کے گئے، اور کہہ کر گئے دروازے کی چوکھٹ بدلی کر لو. حضرت اسماعیل علیہ السلام جب گھر پہ آئے بڑا نور نظر آ رہا ہے، کون آیا تھا؟ کہا ایسے ایسے بزرگ آئے تھے، وہ سلام کہہ کے گئے اور کہہ کر کے گئے دروازے کی چوکھٹ بدلی کر لینا. کہا وہ میرے والد تھے، یہ بول کر کے گئے اپنی بیوی کو طلاق دے دینا، اور طلاق دے دی. دوسری شادی کی. ایک زمانے کے بعد پھر آئے حضرت ابراہیم علیہ السلام. پوچھا کہاں ہے اسماعیل؟ کہا جنگل میں شکار کرنے گئے. کہا کہ ان کو میرا سلام کہہ دینا. تمہاری زندگی کیسی گزر رہی ہے؟ کہا اللہ کا شکر ہے، بڑے آرام میں ہے، اللہ نے سب کچھ دیا، خوب شکر ادا کیا. کہا اپنے شوہر کو سلام کہنا اور بتا دینا دروازے کی چوکھٹ اچھی ہے، اس کو باقی رکھنا. جب حضرت اسماعیل علیہ السلام گھر پہ آئے، بیوی نے بتایا. کہا تم کو معلوم ہے وہ میرے والد محترم تھے، وہ کہہ کے گئے تمہاری بیوی اچھی ہے، اس کو نکاح میں باقی رکھنا. یعنی اللہ کا نبی بھی یہ درس دے رہا ہے، نا شکری والی بیوی تمہارے گھر کو کبھی نہیں بنا سکتی ہے. وہی بیوی تمہارے گھر کو آباد رکھ سکتی ہے جو تمہارے گھر کے اندر معمولی نعمت پر بھی اللہ کا شکر ادا کرے. یہاں تو عالم یہ ہے اللہ اکبر سب کچھ دے دو. حدیث پاک میں ہے نا ساری زندگی عورت کے ساتھ میں بھلائی کرو، آخر میں یہی کہے گی میں نے تو تجھ سے سکھ کبھی دیکھا ہی نہیں. یہ عورتوں کی عام بولی ہے جو اللہ کے رسول علیہ السلام نے ان کی نفسیات کو بیان فرمایا. میرے آقا فرماتے ہیں جب میں نے جہنم کو دیکھا تو جہنم میں عورتوں کو زیادہ دیکھا. صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ کیا وہ عورتیں اللہ کے ساتھ کفر کرتی ہیں؟ میرے آقا نے فرمایا نہیں، وہ اپنے شوہروں کی ناشکری کرتی ہیں اور احسان کی ناقدری کرتی ہیں، اس لیے زیادہ جہنم میں جائیں گے. ایک بار اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں میں نے معراج میں دیکھا کہ معراج میں فساق جہنم میں زیادہ ہیں. صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ فساق کون ہے فساق؟ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا فساق عورتیں ہیں. صحابہ نے کہا یا رسول اللہ یہ عورتیں تمہاری بہنیں ہیں، ہماری مائیں ہیں، ہماری بیویاں ہیں. میرے آقا نے فرمایا ہاں لیکن جب مصیبت آتی ہے تو وہ صبر نہیں کرتی ہے، اس لیے جہنم کے اندر زیادہ وہی ہے. حضرت ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا بیان کرتی ہے 2 دن کبھی بھی ہم گھر والوں نے جو کی روٹی کبھی نہیں کھائی ہے. ایک دن ملتی تھی، دوسرے دن نہیں ملتی تھی. اور فرماتی ہے کبھی کبھی کئی دن گزر جاتے تھے، کھجور اور پانی کے اوپر ہم گزارا کیا کرتی تھی. جب صبر اور شکر ہو اور نعمتوں کی قدر ہو تو گھر بنا کرتے ہیں، ورنہ گھر ٹوٹ جایا کرتے اور گھر برباد ہو جایا کرتے.